اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ام المؤمنین ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انہ یستعمل علیکم امراء فتعرفون وتنکرون ومن کرہ فقد برئ ومن انکر فقد سلم ولكن من رضی وطابع قالوا یا رسول اللہ الا نقاتلهم قال لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ رواہ مسلم۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام سلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں انہوں نے روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب میں ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ بھی ابھی وہ امر بالمعروف کا سلسلہ ہی چل رہا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایسے حکمران ہوں گے جن کی کچھ فعل تو ایسے ہوں گے جن کو تم اچھا سمجھتے ہوگے، اور کچھ ایسے فعل ہوں گے جو برائی کے حامل ہوں گے۔ تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ تو ایک طرح سے آئندہ جو کچھ نقشہ بننے والا تھا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ آئندہ جو کچھ تمہیں سابقہ پیش آنے والا ہے اس میں تمہارے حکمران جو ہیں وہ یہی نہیں ہوں گے کہ سب خلیفہ راشد ہوں گے، بلکہ ایسے بھی ہوں گے جو کہ منکرات کے ہوں گے مرتکب، اور معروف جو ہے اس میں بھی بات کچھ کرنے والے ہوں گے۔ تو ان کا یہ رویہ جو ہے یہ تمہیں جب سامنے آئے تو جو معروف کو اختیار نہ کریں اور منکر کو اختیار کریں، ان کی پالیسیاں اور ان کے کام، ان کا کردار اور ان کی سیرتیں جو ہیں وہ منکرات کی حامل ہوں، وہ ان چیزوں کی حامل ہوں جن کو اللہ تعالیٰ کی شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے یا پسند نہیں کیا ہے، تو تمہیں اس وقت کیا کرنا ہے؟ فمن کرہ فقد برئ، جس نے اس کو ناپسند کیا، اپنے دل میں نفرت محسوس کی، اس کو گویا مواقع سے تو وہ بچ گیا۔ فمن انکر فقد سلم، جس نے اس کا انکار کیا، مطلب یہ کہ پہلا شخص وہ ہے کہ جس نے دل میں محسوس کیا اس کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی زبان سے اس کی برائی کا اظہار کرے کہ یہ برائی ہے اور زبان سے روکے، نہ اس کے پاس طاقت تھی، مادی طاقت تھی کہ وہ اس مادی طاقت کے ذریعے سے اس منکرات سے روک سکے جس پر کہ جو اس کے کردار کا حصہ ہے، تو وہ بھی جواب دہی سے تو بچ گیا۔ اس نے گویا اپنا دامن جو ہے اس لحاظ سے کر لیا کہ اگرچہ وہ مقام اس کو وہ تو نہ حاصل ہو سکا جو کہ نہیں کرنے والے کا تھا، لیکن یہ کہ دل سے برا سمجھنا بھی جو ہے اس کو برات مل گئی اس کی وجہ سے۔ پھر فرمایا کہ من انکر فقد سلم، لیکن جس نے اس سے کو تسلیم کرنے انکار کیا، اس کو منکر سمجھا اور اس کو منکر کہا، اپنی زبان سے اس کو منکر کہا اور منکر کا ارتکاب کرنے والے کو ٹوکا اپنی زبان سے، اور اگر اسے پاس طاقت تھی تو طاقت کے ذریعے سے اس کو روکنے کی کوشش کی، تو وہ جو ہے وہ بچ گیا، وہ محفوظ اس طرح سے رہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ سرخرو ہو گیا کہ اس کے پاس جو طاقت تھی زبان کی یا ہاتھ کی وہ اس نے اس منکر کو روکنے کے لیے استعمال کی، اور لوگوں میں بھی وہ سرخرو ہو گیا کہ انہوں نے جو ایک امید باندھ رکھی تھی کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ برائی سے روکنے والا ہے، تو اس نے اپنی یہ ذمہ داری لوگوں کے سامنے بھی پوری کی، اور لوگ بھی اس سے گواہ ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے حق ادا کر دیا، وہ بات آئے یا نہ آئے اور یہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے پاس جو کچھ طاقت تھی وہ تو اس نے کر لی۔ یہ ایک فرد کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک ملت کی بات ہے، ایک امت کی بات ہے، ایک گروہ کی بات ہے کہ یہ بحیثیت مجموعی افراد بھی اس کے لیے جواب دہ ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پوری امت اور پورا جو ہے گروہ جو اس کا علمبردار ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اس کے منکر ہونے کی صورت میں انکار نہ کرنے کا، اس کو نہ روکنے کا۔ تو فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں، ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، نہیں ان سے قتال نہ کرو، جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ اقامت صلاۃ کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں۔ اقامت صلاۃ میں حقیقت میں آپ یہ دیکھیں تو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ مطلوب ہیں، کیونکہ اقامت صلاۃ کا مطلب قرآن مجید کے لحاظ سے یہ ہے کہ نماز کی ایک تاثیر یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے۔ جس شخص کی نماز اس کو برائی سے نہ روکے، بے حیائی سے نہ روکے، وہ پھر نماز کس طرح کی نماز ہوئی؟ قرآن مجید کی روح سے تو پھر وہ ایک رسمیت ہے، وہ حقیقت جو ہے اس سے وہ خالی ایک بدن ہے جس میں روح نہیں ہے۔ تو اقامت صلاۃ خاص طور پہ یہ ہے کہ اس کے قائم کرنے کا اہتمام کرنا، اس کے جو ضروری لوازم ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ بس وقت اعلان ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے قائم کرنے کے لیے اس کے جو لوازم ہیں لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کرنا، لوگوں کی مساجد کے لیے انتظام کرنا، مؤذن کے لیے انتظام کرنا، ان کے لیے جو اقامت صلاۃ جو اس کے فرائض بنتے ہیں ان تمام فرائض کو ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ تو فرمایا اگر وہ یہ کریں تو پھر قتال نہ کرو، قتال سے کم چیزیں جو ہیں ان سے کرو، ان کو روکو، جس طرح کہ آج کل زمانے میں تو بہت ہے، ریزولوشن پاس کرو، اخبارات میں کرو، جلوس کرو، یہ ساری چیزیں کرو، لیکن قتال کا مرحلہ صرف اسی وقت آئے گا جب کہ وہ نماز کو اقامت سے ہو جائیں گے۔ عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر رواہ ابو داؤد والترمذی وقال حدیث حسن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت سعید الخدری کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ افضل الجہاد، سب سے افضل جہاد، وہ جہاد جس کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، وہ ہے کلمۃ عدل عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کرنا۔
یہ ابو داؤد اور ترمذی دونوں نے اس کو روایت کیا. یہ افضل اس وجہ سے ہے. یہ دوسری حدیث بھی آگے میں پڑھ لیتا ہوں پھر اس کے بارے میں کچھ. دوسری حدیث ہے عبداللہ طارق بن شہاب البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر رواه النسائی بإسناد صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہیں جا رہے تھے تو سوار ہو بس تیاری تھے تو کسی شخص نے پوچھا کہ کون سا جہاد سب سے بہتر سب سے اونچا مقام ہے. فرمایا کلمۃ حق، سچی بات جابر سلطان کے سامنے. اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر حدیث میں یہ آیا ہے کہ طاقتور کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے. بنی اسرائیل کی بات ہو گئی ہے. پھر پہلے بھی حدیث میں یہ گزر چکا ہے کہ ایسے لوگ برسر اقتدار آ جائیں گے جن کے پاس وہ برائی سے جو ہے وہ پھیلائیں گے اور نیکی کو روکیں گے. تو یہ دو ان حدیثوں میں یہی بات آئی ہے کہ کون سا جہاد جو ہے وہ افضل ہے. آپ نے فرمایا کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ کلمۃ واحد ہے، انصاف کی بات، حق کی بات سلطان جائر کے سامنے کرتا. اب آپ یہ دیکھیے کہ افضل کس طرح سے ہوا. یعنی باقی جہاد جو بھی ہیں اس میں وہ خطرات نہیں ہیں جو کہ اس میں ایک بالکل ایک جابر کے سامنے جو ہے حق بات کہنے سے جو آ جاتے ہیں وہ نہیں ہیں. وہاں تو یہ کہ جنگ میں گیا ہے، جنگ میں بچے بھی آ سکتا ہے، لڑائی میں دوسروں کو آپ کر سکتا ہے. اسی طرح سے اور چیزیں جو ہیں ان میں فوری جو ہے یہ نہیں ہوتا اس کا نتیجہ کہ وہ فوراً جو ہے اس کی جان جو لی جائے. لیکن یہاں سلطان جائے گا تو یہ ہوتا ہے کہ جلاد اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تلوار اس کے پاس ہو جائے گا تو اس کو اڑا دیتے ہیں. اس لیے جو خطرہ اس کو ہوتا ہے سلطان جائر کے سامنے کلمہ حق کہنے والے کو، وہ خطرہ اس خطرے سے دوسرا کوئی دو چار نہیں ہوتا. اس لیے یہ سب سے افضل جہاد ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا منکر ہے. وہ جو سلطان جائر ہے وہ صرف برا نہیں ہے بلکہ برائی کو پھیلاتا ہے اور نیکی کو روکتا ہے، نیکی کو دباتا ہے. ظلم کا مطلب یہ ہے. تو اس کے سامنے یہ کہنا، اور جب کہ یہ معلوم ہو کہ وہ جائر ہے اور اس کے ظلم سے بچنا بھی اس کو نظر آتا ہے کہ مشکل ہے، تو اس کے سامنے جو کوئی جہاد کرے گا، سچی بات کہے گا، وہ جو ہے وہ سب سے بڑا مجاہد ہے اور سب سے بڑا جہادی ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یہ ایک درس دیا ہے انسان کو ثبات کا، استقامت کا اور حق گوئی کا، اور حق کی روش کو اپنے تک محدود نہ رکھنے کا بلکہ جو کچھ برائی کر رہا ہے اس کو برائی سے روکنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات جو ہیں اس دور میں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہوا ہے. اسلام کی پوری تاریخ میں بھی ہم یہ مسلمانوں کی جب حکمرانی تھی اس سے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں. حجاج کیا تھا، کتنے آدمی اسے مروا دی، سعید بن جبیر جیسے آدمی کیا لوگ تھے، لیکن انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی. امام ابن تیمیہ جب اس تازاری کے سامنے گئے ہیں تو ان سے جب وہ اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں کہاں سے لوٹ مار کے یہ مال ہے، میں اس میں شریک حرام کھانے میں نہیں ہو سکتا. ان کے ساتھ جو تھے وہ ایک ساتھی وہ امام ابن تیمیہ کے کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی ان کے گردن پہ تلوار چلے گی اور ان کے خون کے چھینٹوں سے میرا لباس جو ہے وہ خون سے بھر جائے گا. اس طرح یعنی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا کیے، جو کوئی چیز بھی ان کو حق کہنے سے نہیں روک سکتی تھی. آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیجیے، مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا انہوں نے سنائی، لیکن انہوں نے اور کوشش کی حکمرانوں نے کہ یہ معافی مانگ لیں. تو مولانا نے منع کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہاں میری زندگی ختم ہے تو کوئی معافی مجھے وہ زندگی نہیں دلا سکتی. اگر میں زندہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھنا ہے تو پھر یہ سب اٹھتے لٹ جائیں، پھر بھی یہ میری کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. تو یہ ساری اسلامی تاریخ جو ہے اس سے بھری پڑی ہے کلمہ حق کہنے سے، بلکہ اس پر تو پوری کتابیں موجود ہیں کہ کس طرح لوگوں نے کلمہ حق کہہ کر اپنا یہ فریضہ ادا کیا اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. تو یہ کسی نہ کسی حد تک اس میں ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی بساط کی حد تک برائی کو برا سمجھے. کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اس کو برا سمجھے. اگر وہ اس کے اندر اس برائی کا اپنے قلم سے لکھ سکتا ہے، اس کی برائی کو واضح کر سکتا ہے، اپنی زبان کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اس کو برائی کو روکنے کے لیے، تو اپنا قلم اور اپنی زبان جو کو استعمال کرے. اور اگر اس کے پاس کوئی طاقت ہے اس برائی سے روکنے کی تو وہ اپنی طاقت سے روکے. آج برائی جو ہے وہ منظم ہے اور برائی جو ہے وہ برسر اختیار ہے. اس سے لڑنا اور اس سے جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے جو ذرائع حکمت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں ان ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے، اپنی ذات سے شروع ہو کر اپنے گھر والوں سے تک، اور اپنے گھر والوں سے لے کر اپنے دوستوں، محلے داروں، جو بھی جہاں تک بھی ہمارا دورہ پہنچ سکتا ہے. جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں، جو تقریریں کر سکتے ہیں وہ تقریریں کریں، جو دوستوں میں بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں وہ وہاں کہیں، اور جن کا دائرہ عمل صرف اپنے گھر تک موجود ہے وہ اپنے گھر والوں کو منکر کے بارے میں بتائیں کہ یہ منکر ہے، ان سے نفرت دلائیں اور ان کے بچنے کی خود بھی اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر جس بات کی تاکید فرمائی ہے ہم اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. السلام علیکم.